مورخ 15 اپریل سن 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام ایبٹ میں بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے زندگی تبدیل توبہ سے تیار کردہ علمی کیسٹ گھر۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نجد تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔ الحمد لله الذي تجري بأمره الأمور، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال تعالى: من عمل صالحا أو أنثى مؤمن فلنحيينه حياة طيبة بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدو وسن في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلوں میں خود مختار، قابل نیاز، جو چاہے کوئی اسے روک نہ سکے، جو روک لے کوئی اسے کروا نہ سکے، اپنے چاہے کو وجود دینے کے لیے نہ آسمانوں کا محتاج، نہ فرشتوں کا، نہ انسانوں کا محتاج، نہ زمینوں کا فیصلہ کرتا ہے تو ساری کائنات اس کے لیے مسخر ہے۔ جب کسی چیز کے فیصلے روک لیتا ہے، ساری کائنات اس کے غلام ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی کے لیے دروازہ کھول دے تو اللہ خود فرماتا: فلا ممسک لہا، بلاؤ ساری دنیا کے فرعون اور شدادوں کو، قوموں کو اور نمرودوں کو اور ساری دنیا کے ایٹم اور راکٹ والوں کو بلاؤ، میں کھول رہا ہوں، وہ بند کر کے دکھا دیں۔ وما يمسك، اور اگر میں بند کر دوں، وما يمسك، اور اگر تمہارا اللہ بند کر دے، اب بھی بلاؤ جنات کو، انسانوں کو، فرشتوں کو، ساری دنیا کی طاقتوں کو بلاؤ کہ کھلوا دے۔ فلا مرسل له من بعده، کوئی نہیں اللہ کے سوا کھولنے والا، کوئی نہیں اللہ کے سوا دروازے کھولنے والا۔ یہ لیندہ ہے کہ تم اللہ سب کچھ ہے۔ یہ ذہن ہمارا آج کا ماحول بنا رہا ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے، ٹیکنالوجی سب کچھ ہے، اس کے بالکل ذہن والا ہمارا ذہن بنا رہا ہے کہ تمہارا اللہ سب کچھ ہے، تمہارے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اسے کوئی دوسرے انداز میں ان یمسسک اللہ بضر، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں، تمہیں دکھوں میں مبتلا کر دوں، تم پر ظالم مسلط کر دوں، تمہارے لیے مصیبتوں کے در کھول دوں، ان یمسسک اللہ بضر، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں۔ اللہ خود کیا نہیں آتا، وہ ہمیشہ اسباب بناتا ہے، اسباب لاتا ہے۔ کبھی پانیوں کو استعمال کرتا ہے، کبھی ہواؤں کو استعمال کرتا ہے، کبھی فرشتوں کو استعمال کرتا ہے، کبھی زمین کو استعمال کرتا ہے، کبھی موسموں کو استعمال کرتا ہے، کبھی
انسانوں میں سے استعمال کر لیتا ہے. کوئی چنگیز بنا دیتا ہے, کسی کو ہلاکو بنا دیتا ہے, کسی کو نیرو بنا دیتا ہے, کسی کو ہینیبال بنا دیتا ہے, کسی کو سکندر مقدونی بنا دیتا ہے, کسی کو تیمور لنگ بنا دیتا ہے. وہ اپنے بندوں میں سے کسی کو پھر استعمال کرتا ہے. آیا ہوا عذاب اللہ کی طرف سے ہے. کبھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منہم من ارسلنا علیہ حاصبا, کبھی پتھروں کی بارش, منہم من اخذتہ الصیحہ, کبھی فرشتے کی چیخ, منہم من اغرقنا, کبھی پانیوں کا استعمال ڈبویا, منہم من خسفنا بہ الارض, کسی کے لیے زمین کو استعمال کیا اور اسے زیر زمین پہنچایا. مصیبت یمسسک اللہ بضر, اللہ نے مصیبت ڈال دی. مصیبت ڈالنے میں نہ وہ ظالم ہوتا ہے, نہ وہ ظالم ہے, نہ وہ اس وقت بے انصاف ہے. اللہ ظلم سے پاک ہے. ان اللہ تعالی لا یظلم الناس شیئا وما ربک بظلام للعبید. اللہ ظلم سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, ہر کمی سے پاک ہے. یمسسک اللہ بضر, کا مصیبت آ رہی, کبھی براہ راست آسمانوں سے, کبھی انسانوں سے, کوئی کسی شکل میں آیا, کوئی کسی شکل میں آیا. یہ جو لانے والا ہے وہ اللہ ہے, جو شکلیں ہیں وہ مرس ہیں. اللہ بضر, میں تمہیں پھنسا دوں عذاب میں, مصیبت میں. فلا کاشف لہ الا ہو, پوری دنیا کی طاقتیں مل کر تمہیں اس مصیبت سے نکال نہیں سکتی. اب یہ غزیر ہمیں قرآن دے رہا ہے. اور لیکن یرید کا بخیر, اسی آیت, پہلی دو آیت کو, اسی مضمون کو اللہ نے یہاں اور الفاظ میں لیکن یرید کا بخیر, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں تمہارے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دوں تو بھلائی کو چاہوں, فلا راد لفضلہ, ساری دنیا چنگیزوں سے بھر جائے, ہلاکوں سے بھر جائے, نیروں سے بھر جائے, سکندروں سے بھر جائے, تیموروں سے بھر جائے, ساری دنیا ایٹم اور راکٹ سے لیس ہو کر آ جائے اور تیر و پتنگ سے لیس ہو کر آ جائے, زمین آسمان کو بھی ہمارا دشمن بنا کے آ جائے, اور پتا پتا وہ بارود بن جائے, اور زمین کا ذرہ ذرہ وہ پھٹنے والی سرنگیں بن جائیں. لیکن اوپر والا کیا چکا ہے, اوپر والا فیصلہ کر چکا ہے یرید کا بخیر, میں نے تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ کر دیا. فلا راد لفضلہ, سارا جہان مل کر میرے فضل کو تم سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. جب وہ چاہتا ہے ہو جائے, جہان زور لگاتا ہے نہ ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ جلائی گئی, پرندہ اوپر سے گزرے تو جل کے اندر جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, یا نار کونی بردن و سلاما, ٹھنڈی ہو جا, مجھے خلیل کو بچانا ہے. سارا جہان دیکھتا رہ گیا, اللہ نے بچا کے دکھایا. سارے جہان کا, ساری دنیا کی کیمسٹری فیل ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ اور گوشت ملیں اور کیمیکل ریئیکشن نہ ہو؟ اللہ نے کہا لاؤ کیمسٹری پڑھنے والوں کو, پڑھانے والوں کو اس کو کیمسٹری کے علم سے حل کر کے دکھائیں کہ یہ کیمیکل ریئیکشن کیوں نہیں ہو رہا. ادھر سے جبریل آئے, پر مارا, پانی کا چشمہ, پر مارا, درخت نکال کے فوراً درخت بنا, پروان چڑھا, اس پر انار لگ گئے اور سایہ دار بن گیا. ساری دنیا کے باٹنی کے علم کو اللہ نے چیلنج کر دیا. اب یہاں لاؤ کسی باٹنسٹ کو اور اس نے سمجھائے کہ آگ میں درخت ہوا کیسے اور ایک دم بڑھ کیسے گیا اور اس پر پھل کیسے لگ گیا. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ساری دنیا کا جو باٹنی کا علم ہے وہ فیل ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے چاہا ہو گیا, نہیں چاہا نہیں ہوا. ساری دنیا نے دیکھا, سنا, سمجھا, کیا. مرد عورت کا ملنا, بچوں کا پیدا ہونا, اولادوں کا سلسلہ بننا, یہ مرد اور عورت کے باہمی اتصال سے ہے. ایک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہا ہے,
اس کی بندی مریم پردے میں ہے، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، وہ اللہ سے پناہ مانگتی ہے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، وہ جواب دیتا ہے کہ مجھ سے نہ ڈرو، میں انسان نہیں، انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، صرف شکل انسانی ہے، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ تجھے بیٹا دینے والا ہے۔ وہ آگے کہہ رہی انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن وہ کہہ رہی تیری عقل ٹھیک ہے، تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تو کیسی باتیں کرتا ہے، بہتی بہتی بولتا ہے، تو جانتا نہیں لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں، مجھے مجھے کوئی حلال ہاتھ نہیں لگا، ولم اک بغیا، اور میں فاحشہ عورت نہیں ہوں کہ بدکاری کروں۔ تو بچہ ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے شادی، ایک حرام ہے زنا، میں دونوں سے پاک ہوں۔ انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ تیری عقل ٹھکانے ہے، کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک وهو علی ہین، تو بولے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، جیسے پیسہ جیب میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، جب جیب خالی ہوتی ہے اب تو اللہ ہی کرے گا، اب تو اللہ ہی کرے گا، جب پیسہ تھا تو کوئی مسئلہ نہیں، جب پیسہ کوئی نہیں اب تو اللہ ہی کرے گا۔ ارے دیوانے، پہلے بھی اللہ ہی کر رہا تھا، اب بھی اللہ ہی کر رہا ہے۔ اس کے کرنے کے انداز ہیں، کبھی سبب کے ساتھ کر دیتا ہے، کبھی بغیر سبب کے کر دیتا ہے، کرنے میں چیزوں کو استعمال کرتا ہے، کبھی ان کو بغیر استعمال کیے کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ ہوا علیہ ہین، صرف اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، ابھی ہو جائے گا، پھر اللہ فیصلہ کر چکا ہے، وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹی، وہ آگے وہ پیچھے کا، ڈرو نہیں، آگے تشریف لائے اور یہاں سے پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے پکڑا، آستین سے پکڑا اور اس نے پھونک ماری۔ اس پھونک کو زولوجی والے بولے، اب ساری دنیا کے زولوجی کے علم والوں کو بلاؤ، ساری دنیا کو پوچھو ان سے کہ یہ پھونک سے بچہ کیسے بن جاتا ہے، پھونک سے بچہ کیسے بن گیا؟ ساری دنیا کی زولوجی کو اللہ نے پھاڑ کے پھینک دیا۔ بلاؤ کسی کو کہ ہمیں سمجھائے کہ یہ پڑی، اور ادھر 9 مہینے کا حمل تیار، فانتبذت به مکانا قصیا فاجاءها المخاض الى جذع النخلة، یہ سوئی لفظ فا اور فا 3 فا یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارا کام آنن فانن ہوا، ادھر پھونک، ادھر حمل، ادھر درد اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ نے چاہ لیا، کر دیا، نہیں چاہا نہیں ہوا۔ ساری دنیا کہہ رہی پیسہ بناؤ سب کچھ ہو جائے گا، طاقت بناؤ سب کچھ ہو جائے گا، ایٹم بناؤ سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے ساتھ لو سب کچھ ہو جائے گا، مجھے ساتھ لو سارے کام بن جائیں گے۔ طاقت اللہ کے ہاتھ میں، وہ کہتے ہیں طاقت ٹیکنالوجی کے ہاتھ میں۔ اللہ بولا ان القوت للہ، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں۔ ساری دنیا بولی عزت پیسے کے اندر، پیسے سے عزت آئی، منصب حکومت سے عزت آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بولو جو مرضی بولو، میرا بول سچا ہے، ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ساری عزتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ایوب میڈیکل کالج والے بولے ہم نے ہسپتال بنایا، ہم نے شفا دے دی، ہم نے مریض کو ٹھیک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بولا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تمہارا باپ بھی نہیں کسی کو ٹھیک کر سکتا، اللہ ہی ہے جو ٹھیک کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو شفا دیتا ہے۔ وہی تھا جس نے جڑی بوٹیوں میں تاثیر رکھی، وہی تھا جس نے دوا کو عمل کرنے کا حکم دیا، وہی تھا جس نے جسم کو دوا کے اثر کو قبول کرنے کا حکم دیا۔ تو درمیان میں حائل ہو جائے، اگر دواؤں سے زندگیاں بچتی تو کوئی لوگ مرتے کیوں؟ ڈاکٹر تو مرتے ہی نہ، جعلی دوست تو مرتا ہی نہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ایک وہ ذہن بنا رہا ہے، ایک دنیا ذہن بنا رہی ہے۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے اوپر سے شفا، یہ جو کہہ رہے ہیں ہسپتال سے شفا، اللہ یوں کہہ رہا ہے اوپر سے فیصلے آتے ہیں۔ وہ کہتا نہیں طاقت والے دنیا کے فیصلے کرتے ہیں، تقدیر کے مالک بن جاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، آج تک کوئی دھرتی کا مالک نہیں بن سکا، نہ کوئی بن سکتا ہے۔ زمین جس نے بچھائی ہے وہی اس کا مالک ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کس نے زمین بچھائی؟ اللہ نے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اللہ نے بچھایا، وہی بہترین بچھانے والا۔ زمین اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے ہاتھ میں۔ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، زمین اس کی مٹھی میں ہے۔ آسمانوں کی چھت کو اس نے بلند کیا، وہ اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ،
آسمانوں کو تھاما، والارض زمین کو تھاما، الشمس سورج، والقمر چاند، والنجوم ستارے، مسخرات بامرہ، اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ اللہ سب کچھ ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم اللہ کو ساتھ لو، اللہ کو ساتھ لو۔ وہ دروازہ کھولے گا تو کوئی بند نہیں کروائے گا، وہ بند کرے گا تو کوئی کھلوا نہ سکے گا، جب وہ مدد کو آئے گا تو ہر چیز زور و زبر ہو جائے گی، جب وہ مدد کو روک لے گا تو پھر ہماری ساری تدبیریں دھری رہ جائیں گی، سارے منصوبے بکھر جائیں گے اور ہم ٹوٹ کے رہ جائیں گے۔ فمزقناہم کل ممزق، اللہ نے پہلے بھی قوموں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، جس کو چاہا پکڑ لیا، جس کو چاہا چھوڑ دیا، اٹھا دے تو کوئی گرا نہیں سکتا، گرا دے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، دینے پہ آئے کوئی لے نہیں سکتا، لینے پہ آئے کوئی دے نہیں سکتا، اور روب ڈال دے تو کوئی خوف نہیں ڈالتا، خوف ڈال دے تو کوئی روب نہیں ڈالتا۔ وہ میرے محترم بھائی اور دوستوں ایک ذہن بنا رہا ہے، ایک اسی کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا ہے، ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی کی دعا، ہاں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے میرے مولا، جسے تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، لا راد لفضلہ، کوئی تیرے فضل کو روک نہیں سکتا، کوئی تیری عطا کو روک نہیں سکتا، اور کوئی تیرے روکے کو کھلوا نہیں سکتا اور دے نہیں سکتا۔ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یصرفہ عن من یشاء فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء، یہ اللہ کا نظام ہے۔ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یجزی الصحابہ ثم یؤلف بینہ، تیرا اللہ ہے جو بادلوں کو لاتا ہے، کھنکاتا ہے۔ ہم نے بڑی دعا مانگی، اللہ آج بارش نہ ہو، مجھے کو تکلیف ہوگی، آنے والوں کو تکلیف ہوگی، اللہ جان مجھے کرنی ہے، آج تمہاری نہیں سننی، ہم کریں گے، تم نہیں روک سکتے، جہاں چاہیں گے برسائیں گے، یصرفہ عن من یشاء، جہاں سے چاہیں گے ہٹا دیں گے، یصیب بہ من یشاء، جہاں چاہیں گے برسا دیں گے، جہاں سے چاہیں گے ہٹا دیں گے۔ اپنی قدرت کے ساتھ ساری کائنات پر تنہا حکومت کر رہا ہے۔ وہ یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ آج کا پاگل نادان دانشور بتاتا ہے کہ پیسے اور ٹیکنالوجی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے اسباب میں طاقت رکھی ہے، چیزوں میں طاقت رکھی ہے، لیکن یہ طاقتیں بھی اللہ سے پوچھ کر چلتی ہیں، استعمال ہو جاؤں کہ نہ ہو جاؤں۔ آگ ہی تو ہے جو بھسم کرتی ہے۔ ہیروشیما پہ جو بم گرایا گیا تو 6000 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر پہنچ گیا چند سیکنڈ میں، ہر چیز جل کے راکھ ہو گئی۔ تو نار ابراہیم ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ یہ آگ کب آگ بنے گی؟ جب اللہ اجازت دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی اجازت کو واپس لے لے، اپنے حکم کو واپس لے لے، تو دنیا میں کوئی طاقت کسی آگ میں نہیں کہ جلا کے دکھا دے، پانی میں طاقت نہیں کہ بہ کے دکھا دے، بادل میں طاقت نہیں کہ برسا کے دکھا دے، زمین میں طاقت نہیں کہ غلے اگا کے دکھا دے، دانی میں طاقت نہیں کہ پھٹ کے دکھا دے، درخت میں طاقت نہیں کہ پھل دے کے دکھا دے، پتے میں طاقت نہیں کہ سب دھو کے دکھا دے، سانپ میں طاقت نہیں کہ زہر بنا کے دکھا دے، حکام میں طاقت نہیں کہ جھپٹ کے دکھا دے، سمندروں میں طاقت نہیں ہے کہ وہ موجوں کو طغیانیوں کو چلا کے دکھا دیں۔ جو ہے جہاں ہے جس شکل میں ہے اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا امر ہے۔ ان القوت للہ، ان الامر کلہ للہ۔ وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی وہی حکمران۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، قل ان الامر کلہ للہ، ان سے بتاؤ ساری طاقت، اقتدار، حکومت صرف اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اعلان کر میرے نبی کہ سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے گا بادشاہ بنا دے گا، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے گا واپس لے لے گا، وتعز من تشاء، جس کو چاہے گا عزت دے گا، وتذل من تشاء، جس کو چاہے گا ذلیل کرے گا۔ بیدک الخیر، سارے خیر کے خزانوں کا مالک، انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت
وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. رات پر قبضہ، دن پر قبضہ، موسموں پر قبضہ، ہواؤں پر قبضہ. زندہ سے مردہ نکالے، مردہ سے زندہ نکالے. رات کو چھوٹا کر دے، اب ہو رہی ہے. دن کو لمبا کر دے، اب ہو رہا ہے. رات کو لمبا کر دے، سردیوں میں ہوگا. دن کو چھوٹا کر دے، سردیوں میں ہوگا. سورج چاند کی گردش کو ایک ربط کے ساتھ چلایا. یہ اس مالک کا اندازہ ہے، اس مالک کی تقدیر ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. میرے بھائیو، ان ساری باتوں کے بعد میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ابھی تک اللہ نے ہماری عزت کو چاہا نہیں. اب اللہ اگر ہماری عزت چاہ لے، ہماری دنیا کو بنانے کا اللہ اگر فیصلہ کر دے، تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں پیدا ہوگی اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر کر ٹکر لے سکے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دروازہ بند کر دے تو دنیا میں کوئی طاقت ایسی ہے نہیں جو اللہ پاک سے دروازوں کو کھلوا کے دکھا دے. اللہ کی چاہت ہمارے ساتھ ہو جائے، یہ ہے اصل مسئلہ. اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تب مسئلہ حل ہوگا. اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے. جو اس نے بدر میں کہا تھا تو بدر کا پہلا واقعہ بتاتا ہے کہ مسئلہ ایٹم راکٹ اور ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، مسئلہ کہیں اور سے ہے. ہمارا اور نظام ہے، باطل کا اور نظام ہے. ہمارا ذہن غلط بنا دیا گیا. ہمارا 55 برس سے ہمیں دھوکہ دیا گیا. کاغذ کے پھولوں کو گلاب بتایا گیا. ہمیں پلاسٹک کے پھولوں کو، پلاسٹک کے درختوں کو باغ بتایا گیا. ہمارا علم غلط ہو گیا. تصویروں کو حقیقت سمجھایا گیا. کاغذ کی مورتوں کو ہمیں صورت بتایا گیا اور کاغذ کے پھولوں کو ہمیں چمن بتایا گیا. پلاسٹک کے درختوں کو ہمیں باغ بتایا گیا. پیسے کی کھنک کو ہمیں نغمہ بتایا گیا. کرسی کی مال کے اندر ہمیں اطمینان دکھایا گیا. ایشور ہوں کہ وہ موسیقی جیسی معصیت کو اور اللہ کی کھلا نافرمانی کو اس چیز کی غذا قرار دوں جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے. روح ہو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. امر ربی کو شیطان کے نغموں کے لیے اس کے لیے غذا بنایا گیا. اتنا ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا، اتنا ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا کہ میرے بھائیوں ہم غلط راہوں کو حقیقت اصل سمجھ بیٹھے. پرپیش راہیں ہمیں شاہراہ دکھائی گئیں، گھاٹیاں ہمیں وادیاں دکھائی گئیں، کڑوے پانی ہمیں میٹھے بتائے گئے، کانٹوں کو ہمیں پھول بتایا گیا. اور میرے بھائیوں معصیت میں ہمیں چین سمجھایا گیا اور دکھایا گیا. اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھنا، گاڑیوں میں گھومنا، موبائل ہاتھ میں پکڑ کے چلنا اور ایک بے مقصد اور ایک چمکیلی زندگی کو عزت کا معیار بنا کے چلنا، یہ ہمیں سمجھا دیا گیا. اگر ابھی اعلان ہو جائے کہ کسی ڈاکٹر کو نوکری نہیں ملے گی، ایوب میڈیکل کالج کل خالی ہوگا. ابھی اعلان ہو جائے کسی فوجی کو تنخواہ نہیں ملے گی، سورے ابتباد کی فوج گھر پہنچی ہوئی ہوگی. ہم اپنی ضرورتوں کے غلام بنا دیے گئے، خواہشات کے غلام بنا دیے گئے، لذتوں کے غلام بنا دیے گئے، چوکڑی روٹی کے غلام بنا دیے گئے. اور اب ہمارے نبی نے فرمایا بئس العبد عبد طمع یقودہ، بدترین غلام وہ ہے جو اپنی خواہش کا غلام ہو. بے شک کافر کی غلامی بھی بڑی ذلت ہے، اور یہود اور عیسائی اور ہندو کی غلامی بھی بڑی بری چیز ہے. اور میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم، نفس کے غلام سے بڑی غلامی کوئی نہیں. اور آج ساری امت اپنے نفس کے غلام ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہو چکی ہے. ہمارا علم غلط ہوا، ہماری راہیں غلط کر دی گئیں، ہمیں دنیا کو مقصد بنا کے دکھایا گیا. اللہ نے کہا نہیں، مقصد نہیں ہے، گزرگاہ ہے. یہ گزرگاہ ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. گزر جاؤ. یہ گزرگاہ ہے، یہ ریل کا اسٹیشن ہے، یہ بس کا اڈا ہے، یہ جہاز کا اڈا ہے. گزر جاؤ. یہ ایک خواب ہے جو تم دیکھ رہے ہو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، ٹوٹنے والا گھر ہے، مٹ جانے والا گھر ہے. متاع قلیل ہے. اور جناح سزائی اور خلائی کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، کسی کا وہ محتاج نہیں، لشکروں کا محتاج نہیں، جبریل کا محتاج نہیں، میکائیل و اسرائیل کا محتاج نہیں. عرش اس کی ضرورت نہیں، کرسی اس کی ضرورت نہیں، لوح اس کی ضرورت نہیں، قلم اس کی احتیاج نہیں، جنت اس کی ضرورت نہیں، جہنم اس کی ضرورت نہیں، انبیاء اس کی ضرورت نہیں، کتابیں اس کی ضرورت نہیں، پانی کا وہ
محتاج نہیں، روٹی کا وہ محتاج نہیں، بیوی بچوں کا وہ محتاج نہیں، پہرے داروں کا وہ محتاج نہیں، لشکروں کا وہ محتاج نہیں، بالکل کی خدا پر جگہ کے بیر ہے، جگہ محتاج نہیں۔ میں تو جگہ گھیرے کھڑا ہوں، ادھر دین کھڑا ہوا ہے اور 5 فٹ 8 انچ میں نے ہوا کو گھیرا ہوا ہے، میں نے تو جگہ کو گھیر لیا ہے، جگہ کو گھیرا ہوا ہے۔ میرا رب وہ رب ہے، میرا اللہ وہ اللہ ہے، میرا خالق وہ خالق ہے، میرا مالک وہ مالک ہے، میرا رازق وہ رازق ہے، میرا حفیظ وہ حفیظ ہے، میرا قدیر وہ قدیر ہے، میرا کریم وہ کریم ہے، میرا جلیل وہ جلیل ہے، میرا بادشاہ وہ بادشاہ ہے جو اپنی ذات میں موجود ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں، موجود ہے، انتہا کوئی نہیں، موجود ہے اور جگہ کا محتاج کوئی نہیں، موجود ہے اور جسم کوئی نہیں ہے، موجود ہے جسم سے پاک، موجود ہے جگہ سے پاک، موجود ہے زمانے سے پاک، موجود ہے فضاؤں سے پاک، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ زمانے کا محتاج نہ جگہ کا محتاج، جگہ سے پاک، شکل سے پاک، ہاتھ ہے ہم ایمان لائے جیسا ہے، آنکھیں ہیں ہم ایمان لائے جیسا ہیں، ساق ہے ایمان لائے جیسا ہے، ہمیں اس کی تعبیر کا بھی پتہ نہیں، ہمیں اس کے مطلب کا بھی پتہ نہیں، عرش کو اس کا جلوہ ہے کیسا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں، لا تراہ العیون لا تخالطہ الظنون لا یصفہ الواصفون لا تغیر الحوادث لا یخشى الدوائر، وہ عقل سے بالا تر، خیال سے بالا تر، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، اس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ ہم اس کو عقل پہ پرکھ نہیں سکتے، ہم اس کو عقل پہ پرکھ نہیں سکتے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ 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 کو ساتھ لو، اللہ کو ساتھ لو، اور دنیا کے مسئلے بڑے تھوڑے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر ہماری نسلیں لٹ گئیں تو کیا ہوا، جو ہمارا بے گناہ ہمارا سیدھا گیا جنت میں، جو معصوم جل گئے سیدھے گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور جو اللہ کے نام پر اسلام پر مر گئے مٹ گئے، اپنے سارے گناہوں کا کفارہ اپنے خون کو بہا کر، اپنے خون کی پوشاک کا سرخ جوڑا پہن کر وہ اللہ کے پاس سرخ روح ہو کر پہنچ رہے ہیں۔ نامراد ناکام تو وہ ہے جس نے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے آخرت کو نہ پہچانا، جس نے جنت کو نہ پہچانا، ورنہ زکریا علیہ السلام ناکام چلے گئے، آرے سے چیر کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا۔ کیا یحییٰ علیہ السلام ناکام چلے گئے، گردن کاٹ کے دھڑ کو سر سے جدا کر دیا گیا، دھڑ الگ دفن کیا گیا، جسم الگ دفن کیا گیا، بکرے کی طرح ذبح کر کے پھینک دیا گیا۔ یہ 2 باپ بیٹا وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں براہ راست خطاب کر کے کہا یا زکریا اور یا یحییٰ۔ اتنے بڑے نبی ہیں کہ قرآن نے ان کو اتنا لمبا ان کو حصہ دیا ہے، قرآن میں اتنا لمبا چوڑا ان کا ذکر کیا ہے قرآن میں، کہا فہایا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا یا زکریا، یہ آ گیا یا زکریا، اب اللہ بلا رہا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے تجھے بیٹے کی بشارت دے دی اور اس کا ہم نے نام بھی رکھ دیا یحییٰ، اور تجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ نام آج تک کسی کا نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے آپ کے بیٹے کا یہ نام رکھا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے سے خطاب کرتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا برا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈالا وسلام علیہ کب یوم ولد، جس دن پیدا ہوئے، ویوم یموت، جس دن مریں، ویوم یبعث حیا، جس دن وہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہودی ان کو چھری سے ذبح کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سلام علیہ یوم یموت، تمہیں مبارک ہو، تم پہ سلامتی اے یحییٰ، تم پہ سلام۔ یہ کیسی سلامتی ہے؟ سلامتی تو یہودی کی ہے جس نے چھری سے ذبح کر دیا۔ یہ کون سی سلامتی ہے کہ سر الگ اور دھڑ الگ؟ یہ کون سی سلامتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت، اے یحییٰ میرا سلام تجھ پہ آ رہا ہے، کیوں کہ تو میرے نام پہ کٹ گیا۔ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن جاندادن نا دیدار خیارے،
اللہ پہ کٹ گئے، اللہ پہ قربان ہو گئے۔ اللہ پہ قربان ہونا تو ہماری معراج ہے۔ دیوانی دنیا ہے جو موت کو ہمارے لیے ناکامی سمجھتی ہے اور میدان کی شکست کو ہمارے لیے شکست سمجھتی ہے۔ ہاں، اگر میں نافرمانی پہ مر گیا تو میں شکست کھا گیا، اگر میں نافرمانی پہ مر گیا تو میں شکست خوردہ ہوں۔ چاہے میں نے تیمور لنگ کی طرف پھرنگا فتح کا اڑا دیا، لرزندہ جہاں کا خطاب پانے والا وہ ظالم، وہ لرزندہ جہان کا خطاب پانے والا ظالم، جس ظالم کی تلوار ہمیشہ مسلمانوں کے خون میں ڈوبتی رہی اور بھرتی رہی، ڈوبتے رہے بھرتے ہوئے، وہ ظالم لٹیرا جدھر کو گیا اپنے باپ دادا کی طرح مسلمان ہو کر بھی اس نے چنگیز کی سنت کو زندہ کیا اور اس نے ساری دنیا میں خون کی ندیاں بہائیں اور سمرقند کو جنت کا ٹکڑا بنانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ بھی نہ کہا، کچھ بھی نہ کہا، اور اسے اسی طرح دندنانے دیا حتیٰ کہ وہ اپنی موت عام مرا۔ تو کیا تیمور کو ہم کامیاب کہہ سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کو بے گناہ قتل کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، اگر ایک شخص کے قتل پر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو اللہ اس ایک کے بدلے میں پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ہمارے فتح شکست کے معیار اور ہیں۔ میں اگر نافرمانی پہ فتح پا رہا ہوں تو میں شکست خوردہ ہوں، میں اگر نافرمانی پہ جھنڈے گا رہا ہوں تو میں شکست خوردہ ہوں۔ میں نے نافرمانی پر دنیا فتح کی ہے سکندر کی طرح یا تیمور کی طرح یا چنگیز کی طرح یا ہلاکو کی طرح تو میں ناکام ہوں۔ ہاں، اگر میں نے اللہ کو راضی کر کے دنیا بھی بنا لی ہے تو کامیاب، جنت بنا لی کامیاب، اللہ کو راضی کر کے میری دنیا اجڑ گئی میں کامیاب، میری دنیا بن گئی میں کامیاب، اللہ کو راضی کر کے میں نے جھنڈے گاڑ دیے محمود غزنوی کی طرح 34 برس حکومت کرنے والا اور دنیا کا فاتح ثانی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا فاتح چنگیز خان گزرا ہے، شخصی ایک شخص کی فتوحات میں چنگیز خان نمبر 1 پر ہے، دوسرے نمبر پر محمود غزنوی ہے، محمود غزنوی، تیسرے نمبر پر سکندر ہے اور چوتھے نمبر پر یہ ظالم تیمور ہے جو مسلمان ہو کر بھی مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مسلمان 2 کافر، وہ کافر تو پکے جہنمی، تیمور اگر ایمان پہ مرا تھا تو اپنی سزائیں بھگت بھگت کے ایک دن وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ دنیا کا فاتح ثانی ہے محمود غزنوی، 34 برس حکومت کی، اس نے جھنڈے گاڑ دیے اپنی فتوحات کے۔ دنیا کی تاریخ میں سلطان کا لقب پانے والا پہلا شخص ہے جس کو سلطان کا خطاب ملا۔ یہ اس کی کوئی 70-80 سال پہلے قبر بیٹھ گئی اور قبر کو دوبارہ بنانے کے لیے کھولا گیا، صاف کیا گیا، تو جب لہد سے جب پتھر ہٹایا گیا تو یوں نظر آ رہا تھا جیسے آج ابھی کوئی اس کا جنازہ رکھ کے باہر نکلا ہے، جیسے آج میت رکھی گئی ہے، نہ یہ محدث، نہ یہ مفسر، نہ یہ کوئی صوفی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مسجد کا گوشہ نشین، نہ یہ کوئی لمبے چوڑے مسلم پر بیٹھ رات گزارنے والا۔ یہ تو 34 برس دنیا پہ حکمرانی کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس نے کیا کیا جو 1000 برس گزر گیا اور زمین میں طاقت نہیں کہ اس کے کفن کو دکھا جا کے جسم۔ میری فتح اور شکست، میری عزت اور ذلت، میری کامیابی اور ناکامی کا معیار وہ نہیں ہے جو آج کے بازار میں اور اخباروں میں جو سمجھایا جا رہا ہے۔ اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہے میں کامیاب ہوں اور میری فتح یہی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ باقی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، آنا جانا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کبھی اونچے کبھی نیچے، کبھی بلند کبھی پاس، کبھی عزت کبھی ذلت، کبھی عروج کبھی زوال، کبھی فقر کبھی غنا، کبھی اقتدار کبھی زوال۔ یہ سارا نظام اللہ کا امتحان ہے۔ یہ سوچو کہ میں کس حال میں مر رہا ہوں، کیا اللہ کی اطاعت میں مر رہا ہوں تو بس میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں کامیاب ہو چکا ہوں، میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو ساتھ لینا ہے تو توبہ کرنی پڑے گی، اپنے خلاف جلوس نکالو۔ ہمارا رخ غلط ہو گیا ہے، حکومت کے خلاف جلوس نکال رہے، کیا اس سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ حکمرانوں کو گالیاں دے رہے تو اس میں کون سا صحیفہ پا ہوا ہے؟ نیکی بڑھ رہی کہ برائی بڑھ رہی؟ ہم نے اللہ سے تو صلح کی نہیں اور چڑھائی کر رہے ہیں، جلد سے جلوس، گاڑیاں جلا دو، ٹائر جلا دو، اس کو پتھر مارو، اس کو پتھر مارو، اس کو گالی دو، اس کو گالی دو۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں مالک الملک کی مدد کے اتارنے کا۔ میں یہ کہتا ہوں جلوس نکالو، زبردست جلوس نکالو اپنے خلاف،
اپنی آنکھوں کے خلاف، ارے ظالم بے حیا، تو نے کسی کی بیٹی کو نہ چھوڑا، آج کے بعد میں تجھے کبھی اٹھنے نہیں دوں گا، ان کانوں کے خلاف جلوس نکالو، ارے ظالم تو کب تک شیطان کے گانے سنے گا، آج کے بعد میں کوئی گانا نہیں سننے دوں گا، اس زبان کا جلوس کے خلاف جلوس نکالو، تو کب تک بکے گی مسلمانوں کی عزت کے، کب تک تو پردے اتارے گی اور کب تک تم کی دھجیاں بکھیرے گی، آج کے بعد تجھے گالی نہیں دینے دوں گا، تجھے جھوٹ نہیں بولنے دوں گا، تجھے غیبت نہیں کرنے دوں گا، تجھے چوری نہیں کرنے دوں گا، تجھے باپ کے خلاف بدتمیزی نہیں کرنے دوں گا، ماں کے بارے میں بدتمیزی نہیں کرنے دوں گا، ان ہاتھوں کے خلاف جلوس نکالو۔ کتنے غلط فیصلے ہوئے، کتنے وکیلوں نے ظالم کو پناہ دے کر اپنے علم کا قلم چلایا، کتنے وکیلوں نے قاتل اور زانی کو پناہ دے کر چند پیسے کی خاطر اپنے قلم کو غلط چلایا، کتنے تولنے والوں نے ناپ تول کی کمی کر کے اپنے مسلمان بھائی کی جیب کو کاٹ لیا، اس کی جیب کو کاٹ لیا۔ یہ اس کے خلاف جلوس نکالو، ان پاؤں کے خلاف جلوس نکالو جو رقص گاہوں کو جا رہے، جو سنیما گھروں کو جا رہے، جو اللہ کی نافرمانی کو جا رہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اصل حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس وقت اللہ ناراض ہے، اس کی ناراضگی کو دور کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کرو جو اللہ خود کہہ رہا ہے۔ میں اپنے جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہا، میں اللہ کا قانون بتا رہا ہوں، اللہ کا دستور بتا رہا ہوں۔ اگر ہم نافرمان ہوں گے اللہ ہمیں پکڑے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں تھوڑے تھوڑے عذاب دوں گا تاکہ تم لوٹ کے میری طرف آؤ۔ دیکھو بھائی، ایک مسئلہ بھی سن لو، یہ میں نے کھڑے ہو کے پانی پیا۔ اگر بیٹھنے میں تکلف ہو تو کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے۔ یہ ہمارے تبلیغ والے سڑک پر ہی بیٹھ جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پیا کھڑے ہو کے، جیسے میں پی رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ نے اس طرح پانی پیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کھڑے ہو کے پیے تو کلی کر دو، باہر پھینک دو۔ کیا مطلب؟ دو حدیثیں بالکل متضاد۔ جہاں کھڑے ہونے میں، جہاں بیٹھنے میں تکلف ہو کھڑے ہو کے پینا سنت ہے، اور جہاں بیٹھنے میں تکلف کوئی نہ وہاں بیٹھ کے پینا سنت۔ سمجھ گئے؟ تبلیغ والے سنتوں کو بھی بعض اوقات فرض بنا دیتے۔